یار عورت صرف پاکستانی ہوتی ہے، اب کی بار صرف پاکستانی لاسٹ چوائس، ندیم نے قطعیت سے کہا۔ حال ہی میں وہ 2 ماہ پاکستان رہ کر آیا تھا، اس نے یہاں شادی کی تھی، 2 بچے بھی تھے، لیکن بیوی کو وہ زمانے پہلے فارغ کر چکا تھا، بلکہ فارغ کیا وہ خود ہی ایک روز غائب ہو گئی تھی۔ اب ہر جگہ جائز ناجائز منہ مارنے کے بعد وہ یہی فتویٰ دیتا تھا۔ تو پھر پاکستان سے کوئی لے آتے، یا ملی نہیں کوئی؟ وہ مچھلی کا قتلہ اٹھاتے ہوئے ہنسا۔ نہیں یار، وہ کشن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے نا امید ہوا۔ اس بار تو آپا نے ہیرا ڈھونڈ نکالا تھا، کوئی نور، یہ اپنی ملکہ کے تاج سے زیادہ آب و تاب رکھنے والا، خیرہ کر دیا آنکھوں کو۔ مگر یہ 2 ماہ پاکستان میں رہ کر جناب کی اردو بہت اچھی نہیں ہوگی؟ یہ اس حسن سادہ اداس آنکھوں اور مسکراتے لبوں کا کرشمہ ہے، بندہ خود بخود شاعر ہو جائے، غزل کہے، نظم سنائے، اور کچھ نہ کہے تو کیس کی طرح جنگلوں میں نکل جائے۔ وہ اتنی گنوں والی تحریک غزل و موجد نظم پھر ساتھ کیوں نہ آئی؟ تم تو خود ہی برتن دھوتے پائے گئے ہو۔ وہ یوں گردن اٹھا کر چہار اطراف دیکھنے لگا جیسے وہ کسی ٹیبل یا دیوار یا پنکھے پر بیٹھی نظر آئے گی۔ یہی تو ہو نہیں سکا، لیکن میں آپا سے کیا آیا ہوں، مجھے وہی چاہیے۔ اور آپا نے کہا ہوگا کیوں نہیں میرے چاند، ابھی لو۔ یار ابھی لو والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ندیم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں پکچرز دکھاتا ہوں، مووی یہی ہے، پھر کہنا میں ایسے ہی شاعر نہیں ہوا۔ وہ بیڈ روم کی جانب بڑھا تو اس نے پرسکون ہو کر پیر پھیلا لیے۔ وہ اس کا 9 سال پرانا دوست تھا، یہ کراچی سے آیا تھا اور وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا۔ 2 بیٹے تھے، بالترتیب 15-14 برس کے۔ اس کی زندگی میں اس وقت قانونی طور پر بہرحال کوئی عورت نہیں تھی۔ بیشتر ایشیائی باشندوں کی طرح ہر جگہ سے خواری کاٹنے کے بعد اب واحد چوائس اماں کی پسند رہ گئی تھی۔ وہ کہہ کر گیا تھا، آپا نے اس کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، 34-35 برس کی کنواری، خوبصورت، پڑھی لکھی خاندانی۔ ندیم کے خاندان میں اس بار شادیوں کے حوالے سے بہت بڑا میلہ لگا تھا۔ ندیم نے وہیں اسے اس کی بے خبری میں دیکھا، وہ لٹو ہو گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ندیم کے ہاتھ میں البمز تھے اور لیپ ٹاپ، وہ ٹیشو سے ہاتھ پہنچتا سیدھا ہوا ایکسائٹمنٹ ہونے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں زمانوں سے سننے، دیکھنے اور سوچنے تک کی رونق نہیں تھی۔ مایوں، مہندی، بارات و ولیمے کی تقریبات کی پروفیشنل فوٹوگرافر کی عکس بندی تھی۔ وہ ہر تصویر کو بہت خوشی سے بغور دیکھ رہا تھا، رنگ برنگا تنا ہوا شامیانہ اور خوبصورت شوق مشرقی رنگ۔ وہ کسی چہرے کو نہیں کھوج رہا تھا، بس رنگوں کو دل میں اتار رہا تھا۔ اسکاٹ لینڈ جیسے کنجوس شہر میں رہتے اس کا دل بھی سکڑ گیا تھا۔ ندیم اس کی کیفیت سے بے پرواہ تیزی سے تصویریں بڑھا رہا تھا۔ یہ دیکھو۔ اس کی نظروں نے بہت اشتیاق سے انگلی کے نیچے دیکھا تھا اور زمین اپنی گردش سے رک گئی تھی۔ گرتے جھرنے اچانک جیسے برف کی طرح جہاں کے تہاں جم گئے، گھڑی کی سوئیاں تھم گئی، مگر وقت نہیں رکا تھا۔ وہ 13 سال آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، لیکن نہیں، وہ ایک پل کو رک کر اب اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کا دل ندیم کی انگلی کے نیچے تھا اور انگلی کا یہ بوجھ سینے پر دھری سل کی طرح تھا۔ وہ قطعاً فراموش کر چکا تھا، آج انگلی کا بوجھ ناقابل برداشت تھا۔ کل اس نے خود ہی تو اس دل پر پیر رکھ دیا تھا، آگے بڑھ گیا تھا۔ ندیم بہت اشتیاق اور فخریہ انداز میں اپنی مداح سرائی کی تصدیق چاہتا تھا۔ یہ پل دیکھنے سے پہلے کیا ہی اچھا ہوتا وہ بینائی کھو دیتا، یا چلو گویائی چھن جاتی۔ بہت اچھی ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ ملی کیوں نہیں؟ کیا میرڈ ہے؟ جو سوال دل و دماغ پر ضربے مار رہے تھے اس نے ان کا الٹ ہی پوچھا۔ ہاں نا، 15 سال ہو گئے یار، لگتی نہیں ہے نا؟ وہ نشانے پر کھڑا تھا اور اس پر تیر برسائے جا رہے تھے، سر، آنکھیں، گال، ناک، جگہ جگہ تیر گڑے تھے، پر یہ والا تو دل کے اندر گڑ گیا۔ مگر نشانہ باز کے پاس ابھی تیروں کا سٹاک جوں کا توں تھا، اور ہمت جوان۔ پیلا دوپٹہ قمیض کے ساتھ، سفید تنگ پاجامہ، پیروں میں ننے سفید اور پیلے نگوں والی دوپٹے کی چپل پہنے ہوئے۔ یہ گروپ فوٹو تھی، مگر گول میز کے گرد بیٹھے ہر چہرے کو دیکھا گیا تھا، مگر تصویر کا اینگل یوں تھا کہ وہ سر تپا نمایاں تھی۔ کریم کلر کے لمبے کھیردار فراک کے دامن پر سنہری بنارسی بارڈر تھا، وہ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے سب میں نمایاں تھی۔ دوپٹہ شانے پر پن سیٹ کا تھا، ہاتھ میں سنہری پرس، اور وہ آخری اکیلی تصویر جو یقیناً بے خبری میں اتاری گئی تھی۔ کسی نے وحشیانہ اجلت سے دل میں گڑے تیر کو نوچ لیا تھا، بل بل خون پیروں کے پاس ڈھیری بنتا جا رہا تھا۔ ساڑی شادی کے بعد، آئین میں نہیں لکھا۔ اچھا چلو بس ایک بار پہن کر دکھا دو پلیز۔ ساڑی پہنتے نہیں ہیں، باندھتے ہیں، وہ کھلکھلائی تھی۔ جملے نہیں پکڑو، جو کہتا ہوں وہ شرافت سے مان لو۔ تھوڑا صبر کرے نا، شادی کے بعد پہنوں گی ہر روز، آپ تنگ ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گا شادی کے بعد پہلی بارش میں بھیگتے ہوئے جب میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر گاؤں گا۔ بادل یوں گرجتا ہے، ڈر کچھ ایسا لگتا ہے، دھڑام، اور تم ڈر کر میرے سینے میں منہ چھپا لو گی، تب تم سرخ ساڑی میں ہوگی، سمجھی؟ آپ کی ہر تان گانے پر کیوں ٹوٹتی ہے؟ دراصل جب بھی کوئی فلم دیکھتا ہوں رومانٹک سانگ تو ہیرو کی جگہ خود کو اور ہیروئن تم میں بدل جاتی ہے۔ فلم میں ٹریجک سانگز بھی تو ہوتے ہیں۔
میں اپنی زندگی کی فلم میں کوئی ٹریجڈی نہیں آنے دوں گا. ہلکی سرمئی ساڑی پر فیبرک پینٹنگ کے گلابی پرل والے چمکیلے پھول بہت فاصلے سے موجود تھے. پلو البتہ پھولوں سے لدا ہوا تھا. گلابی بند کالر کا بلاؤز پہنے وہ گھڑی کا سٹریپ بند کر رہی تھی تو گویا وہ شادی کر چکی. وہ ویسی کی ویسی تھی. اس نے کچھ دھیان آنے پر تصویریں پلٹی مگر اس کے ہاتھ ابھی بھی چوڑیوں سے خالی تھے. بے حد سونے. چوڑیاں کیسے پہنتی؟ وہ تو آپ دلائیں گے. تو کیا اس کا شوہر چوڑیاں نہیں لے کر دیتا یا پھر وہ اب بھی؟ نہیں، جب میریڈ ہے تو تم نے تصویریں کیوں رکھی؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا برف تھا. ارے کیا کر آئے ہوں آپس سے؟ عقل دے سے جان چھڑایا ایسے نام نہاد شور سے. ندیم نے حقارت سے کہا. پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ اپنا شوہر کیوں چھوڑے؟ وہ بنچکا رہ گیا. ارے نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. 20-22 برس کی عمر میں نکاح ہوا تھا. بیچ میں خاندانی چپکرش آ گئی تو اگلا غصے میں طلاق دے کر غائب ہو گیا. 13-14 برس سے غائب ہے. یہ بیٹھی ہے اس کے نام پر. تو جب متعلقہ ہے تو تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ وہ الجھ گیا. ارے یار طلاق باضابطہ طور پر نہیں دی نا. ایک بار ہی لڑکی کے الفاظ استعمال کیے. ابھی تک اس کی بیوی ہے. نکاح پر نکاح کرے گی کیا؟ میں نے کہا ہے آپا سے تمہارے لیے چیلنج ہے. اسے قائل کرو کہ زندگی برباد نہ کرے. عدالت سے رجوع کرے تو دنوں میں فیصلہ مل جائے گا. تو آپا قائل کیوں کریں؟ وہ اتنے سال سے کیوں بیٹھی ہے؟ اس کا دماغ گھوم رہا تھا. یار ندیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. یہی تو ہے مشرقی عورت جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. جوانی کی خوبصورت سال برباد کر دیے مگر ابھی اس کا بگڑا ہی کیا ہے. مذہب کی اجازت بھی ہے مگر مشرقی عورت کا دل اللہ نے نہ جانے کس چیز سے ڈھالا ہے. اپنی وفا کے معاملے میں بہت ہٹ ڈرم ہوتی ہے. ایک مرد کا منہ دیکھا اب کمر کا منہ. بس وہ ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا. تو تمہارا مطلب ہے یہ آج بھی اسی شخص کی بیوی ہے؟ اس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس کی آواز دور کسی کنویں سے برآمد ہوئی. تو اور کیا، ورنہ مجھے آج تک کسی نے انکار کیا ہے کیا؟ ندیم کا لہجہ ذہن سے بھرپور تھا. نیکسٹ آرٹیکل. لیکن عید کارڈز ابھی سے کیوں؟ ابھی تو رمضان بھی شروع نہیں ہوئے. تمکنت بیگ نے خوبصورت گلابی لفافے کو حیرت سے الٹتے پلٹتے سوالیہ نگاہوں سے مہدی کو اور پھر پوری کلاس کو دیکھا. ٹیچر اس بار ہم رمضان میں کب مل سکیں گے؟ پورا جون اسکول آئیں گے اور جولائی اگست میں چھٹیاں. تو عید گریٹنگ کارڈ کیا عید گزرنے کے بعد دیتے؟ وہ گلابی لفافے کو بسد احتیاط کھول رہی تھی. سو کیوٹ، زبردست. اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی کرن لپکی. وہ اندرونی متن پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی. ہم سب آپ کے لیے کارڈ لائے ہیں ٹیچر، یہ دیکھیں. کلاس مانیٹر سنا نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو باقی ساری کلاس کے ہاتھ بھی بلند ہوئے اور سب میں رنگ برنگے سادے چمکیلے پھولوں والے لفافے تھے. مائی گاڈ، وہ حیرت سے مسکرائی. اچھا پھر باری باری آئیے خاموشی سے اور دیتے جائیں. ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ. اس نے چار ٹیبل پر پھینک کر ہاتھ جھاڑے. چند منٹوں میں ڈھیر سا لگ گیا. اب میں ان سب کو ابھی تو نہیں پڑھ سکوں گی. ہاں رات میں گھر جا کر خوب اہتمام سے دیکھوں گی. بچوں کے چہرے لٹک گئے. ٹیچر آپ نے مہدی کا کارڈ تو ابھی ہی پڑھ لیا تھا. ارے اس سے ہنسی آ گئی. میں سمجھی وہ ایک ہی کارڈ ہے. مجھے کیا خبر آپ سب کا آج کا پلان کیا ہے. اور یہ اتنے سارے ہیں، ایک پیریڈ تو کام ہوگا انہیں دیکھنے کے لیے. ٹیچر تھوڑے سے تو پڑھ لینا. منت بھری بصورتی آوازیں اور آس پر بس ٹیچر تھوڑے سے تو پڑھ لیں کہ تائیدی جملے. تمکنت نے ہار مان لی. اس نے 7ویں جماعت کے بچوں کے لیول پر آنے کے لیے بڑی شرارتی انداز میں آنکھیں موند کر ایک کارڈ اٹھا لیا. آخری رو میں بیٹھے عمران نے یاہو کا نعرہ بلند کیا. تمکنت نے مسکرا کر دیکھا. سرخ گتے پر گلابی پھولوں کے گچھے سے تھے. خوشبو شاید پرفیوم کی تھی. عید کا دن اور آپ کی یاد جیسے بنا گوشت کے دھوکا کباب. تمکنت حسیز آپ کی. خدا آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے. تمکنت کے دل پر گھونسا سا پڑا. ایسی ہزاروں عیدیں، بے رنگ خالی کلائیوں اور سونے ہاتھوں والی، آنسوں سے دھلے چہرے کے ساتھ ہر دستک پر امید بھری نگاہوں سے کوار دیکھنا اور ناکام پلٹتی نظروں کا دکھ. 13 سال میں 26 عیدیں اور 26 چاند راتیں، عذاب راتیں اور ایسی ہزاروں عیدیں. اس کا دل کسی شکنجے میں تھا، دھیرے دھیرے ٹکڑے ہو کر گرتا پگھلتا. آپ نے یہ کیوں لکھا عمران؟ خدا آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے. کیا پتا میں ایسی عید نہ دیکھنا چاہتی ہوں. اس کا خود پر ضبط کمال کا تھا مگر آواز کی معمولی سی لڑکھڑاہٹ بچوں کو حد تک کر گئی. عمران بے ساختہ کھڑا ہو گیا. وہ کیا جواب دے. ایسے نہیں لکھتے بیٹا. اس کا لہجہ تھکان زدہ تھا. یوں لکھتے ہیں، خدا آپ کو خوشیوں بھری مسرتوں سے لبریز ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے. خالی ایسی عیدیں لکھنا تو بدعا کی طرح بھی ہو سکتا ہے. اس کی آواز مدھم ہو گئی. سوری ٹیچر. عمران کی کچھ سمجھ میں نہ آیا. میں آئندہ ایسے ہی لکھوں گا. ہو سکتا ہے یہ عید ایسی عید کسی کے لیے بے حد عذابناک ہو، تکلیف دے اور وہ سوچتا ہو کہ سب کچھ ہو مگر عید کا دن کبھی طلوع نہ ہو. کبھی. سوری ٹیچر بٹ ہم سب کے کارڈ پر یہ ورڈ تو لازمی لکھا ہوا ہے. آپ کارڈ واپس دے دیں، ہم نئے کارڈز لے آئیں گے. مانیٹر سنا پوری کلاس کی ترجمان تھی. گویا ہوئی. اٹس اوکے بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
مجھے آپ سب کی محبت پر یقین ہے. اتنے پیارے اتنے سارے بچے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. یہ کارڈ تو ثبوت ہے نا. اب مزید کوئی لفظ نہیں. آپ بکس کھولیں. وہ دوبارہ گھوم گئی. ٹھیک ہے ٹیچر. ثنا کی آواز ابھری. آپ کارڈ مت واپس کریں، بٹ ہم سب لوگ پورے رمضان میں روزہ رکھ کر ہر نماز کے بعد دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو. چلو سب بولو. اس نے کلاس کو ڈپٹا. اللہ آپ کو خوشیوں بھری اور مسرتوں سے لبریز ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے. آمین. تمکنت کرنٹ کھائے انداز میں پلٹی. بچوں کے چہرے پر شرمندگی، ہراس اور دعا کی کامیابی کا یقین تھا. اس کا دل زور زور سے دھڑکا، گویا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا. پھر یکدم ٹھہر گیا، پرسکون ہو گیا، ایک دم پرسکون. وہ گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی. وہ 13 سال سے سینہ تان کر ایک محاذ پر اکیلی کھڑی تھی. اس کی ہٹ درمی پر اسے کوسنے والے، ناکامی کی پیشگوئی کرنے والے بہت تھے. کبھی کسی نے کامیابی کے لیے دعا نہیں دی تھی، اور اب اچانک اتنی معصوم پاکیزہ فرشتوں جیسی دعا کیا. کیا وہ جیت گئی تھی؟ کیا وہ جیت جائے گی؟ نیکسٹ آرٹیکل. رنگ برنگی جھلمل کرتی ڈھیروں چوڑیوں کو دیکھ کر ہنا کا دل للچا رہا تھا. سچی خالہ، سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہے، اور سیٹ بھی آفت. بہت اچھے مہنگے والے کڑے ہیں. لگتا ہے تمام بچوں نے باقاعدہ پلاننگ سے شاپنگ کی ہے. سب ڈیزائن ایک دوسرے سے منفرد، کلر بھی ڈفرینٹ، اور یہ کڑے تو بہت پیارے ہیں. وہ خاموش بیٹھی تھی. وہ 15-16 برس کی نارمل الیڈ لڑکیاں تھیں، اور اتنے دمکتے کھلکھلاتے رنگوں کو دیکھ کر جوش میں آ کر بولتی جا رہی تھیں. گرمی کے بعد وہ تینوں نیم تاریک کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک میں آرام کر رہی تھیں. تمکنت اسکول سے آ کر اثر تک سویا کرتی تھی. بھانجیاں ہیرا اور ہنا بھی ساتھ لیٹ جاتی. آج اتنا بڑا تھیلا سا دیکھا تو خالہ کی اجازت سے کھول لیا. خالہ ویسے ہی حیران کن ہے. ہنا نے اسے چھو کر متوجہ کیا. پہلے تو اسکول والے پرمیشن ہی نہیں دیتے تھے کہ ٹیچر بچوں سے کچھ بھی نہیں، گفٹ یا کچھ اور. اب کیا اصول بدل گیا؟ نہیں، اصول تو وہی ہے. تمکنت نارمل گفتگو کر کے خود کو حال میں رکھنا چاہتی تھی. خاموشی اسے مازو میں دھکیل دیتی تھی، جہاں فقط منہ کے بل گر جانے کی بات کی ٹیسیں اور چوٹیں تھیں. بچے بھی جانتے ہیں ٹیچر کچھ نہیں لے سکتی، اس لیے آج لاسٹ ڈے پر جتھا بنا کر گھر تک آ گئی، اور ضد کر کے بلکہ خفا ہو کر یہاں چھوڑ کے، عید گفٹ کے طور پر. اب واپس کیسے ہو؟ وہ بدقت مسکرائی. اور ہیں آپ سب کی موسٹ فیوریٹ ٹیچر. ہیرا کا انداز تفاخر سے بھرپور تھا. ہیرا نے ہاں میں لائی. وہ بجھی مسکراہٹ سے انہیں دیکھتی رہی. ایسا کرو، یہ سب تم لوگ یہاں سے لے جاؤ، برابر بانٹ لو. اپنی امی کو بھی دو، اور اپنی کزنز اور فرینڈز کے لیے بھی اس بار انہی میں سے گفٹ دینا. دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. ساری ہم لے لیں تو آپ کیا رکھیں گی؟ ہم نے تعریف اس لیے تو نہیں کی تھی کہ. اس کے چہرے پر شرمندگی آ گئی. ارے نہیں. تمکنت اٹھ بیٹھی. میں بہت محبت اور خوشی سے دے رہی ہوں بیٹا، اور میں کب پہنتی ہوں یہ چوڑیاں کڑے. اس نے اپنی دونوں کلائیاں ان کے سامنے کر دی. کبھی دیکھا ہے مجھے اتنے سالوں میں؟ ہاں بولو. خبر نہیں ہے انہوں نے جوگ لے رکھا ہے، نہ چوڑیاں کنگنائیں گی نہ سنگھار کریں گی. آپا کا دل جلا. جملہ ان کے اندر کی آگ کا مظہر تھا اور اسے آگ لگا رہا تھا. نہ سہاگن نہ بھاگن، کواری بھی نہیں ہے، شادی شدہ بھی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور بہن 13 کی بھی خوب رہی. چلو یہ سال گزرے تو 14 پورے. وہ جائے نماز طے کرتی آ رہی تھی. بولتے بولتے صوفے میں دھس گئی. عموماً اس موضوع پر سریعام گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی، اور انہیں بچوں کی موجودگی کا خیال رہا کرتا تھا، مگر رنگین چوڑیوں کا ڈھیر، بچوں کا اصرار اور تمکنت کا انکار. آپ پلیز. تمکنت کا دل پگھل کر آنسو کی شکل میں بہنے لگا. تمکنت بیوگی کاٹ رہی ہوتی نا تو دوسرا نکاح پڑھا دیتی، جبرن ہی صحیح. آپا کا لہجہ تکان زدہ تھا. آپا. تمکنت ششدر رہ گئی. آری کے دانے لکڑی کو کیسے کاٹتے ہیں؟ اس نے اس احساس کو ابھی ابھی اپنے دل پر جھیلا تھا. بددعا تو مت دیں. تمہیں دعا اور بددعا کے فرق کا کیا پتا تمکنت؟ لوگ مسئلے بچھا اور وضو کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. میں کسی دن ایسا اہتمام کسی بددعا کے لیے کرنے نہ بیٹھ جاؤں. ان کے لہجے کا تنتنا ٹوٹ گیا. تمکنت کا سر جھک گیا. 8 سال تک غائب شوہر کے پیچھے نکاح کی اجازت مل جاتی ہے تمکنت؟ پر یہاں اجازت کون مانگ رہا ہے؟ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ڈھیلی ہو گئی. اس کے انداز میں آنے والی طمانینت آپا کو ہارنے پر مجبور کر دیتی تھی. اور وہ غائب بھی نہیں، سب جانتے ہیں وہ کہاں ہیں. تو گریبان سے پکڑ کر پوچھتی کیوں نہیں؟ کب تک سزا کاٹنی ہے؟ نہ کر دے جرم کی. 13 سال پہلے نہ بتلایا تو اب کون سی کس قسم دے کر پوچھوں؟ اور جرم بھی معلوم ہے آپا. اس جیسی کہا کیا؟ وہ پوری دیکھ چکھنے کو پاگل پن کہہ رہے تھے. مثال تو درست تھی، شریک کار نہیں تھی، پھر بھی قصوروار کہی گئی. وہ انسانوں کا سجایا میدان حشر تھا. کچھ کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، کچھ کا بائیں. بھگدڑ کا عالم تھا. میرا کہیں گر گیا. فیصلہ کرنے والے نے نصب کی بنیاد پر مجھ سے پہلے والے کو جو کچھ کہا وہی سب میرے لیے بھی. الفت فیروز بیگ اور تمکنت جلال بیگ. دفعہ اتنی، سزا اتنی، کہانی ختم. وہ جملہ مکمل کر کے خود پر ہنسی تھی. وہ تو عیش کر رہا ہوگا، گھر بار بسا کر زندگی آگے بڑھا لی ہوگی.
تمہارا بنواس کب ختم ہوگا؟ 13 سال بہت ہوتے ہیں چیلنج قبول کرنے کے لیے. جا کر بتا دے ایک بار کہ تو اس جیسی نہیں تھی, نہیں ہے. اب کیا بچا ہے؟ آج 35 کی اور 28 کی دکھتی ہے, کل 40 کی ہوگی اور 50 کی لگے گی. تب سینہ تار کر سرخروئی بتانے جائے گی تو تمغہ لگانے کے لیے شانے سیدھے نہ ہوں گے. زندگی سے ضد باندھ دی تمکنت جلال, نام دیکھو تمکنت جلال, اور کیا خوب مٹی پلید ہوئی. ہاں. آپا تصویر کو مٹھی میں بند کر کے اے سی سے زیادہ ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی. غلط کہہ رہی ہیں آپا. اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آ رکی. ابھی شانے بھی سیدھے ہیں اور آئینے کا سچ سن کر مزہ آتا ہے. میں اس کا سامنا تب کروں گی جب وہ مداوع کرنا بھی چاہے تو کوئی راہ نہ ہو. ابھی تو واپسی کے سارے راستے روشن ہیں. اس نے مجھے جانے پرکھے بنا میری ذات کا ہر پہلو کسی دوسرے سے منسوخ کر دیا تھا. اس کی ساری باتیں غلط تھیں. میں یہ ثابت کرنے کے لیے زندہ رہوں گی, مگر اس کی ایک بات سچ ہے, میری اور ان کی ضد خون ہی کے ذریعے ایک جیسی ہے. مجھے تو اپنے نام کی بھی لاج رکھنی ہے. ٹوٹ جاؤں گی پر جھکوں گی نہیں. ٹوٹی لکڑی کس کام کی تمکنت, تو جھکی بھی تو ٹھوکروں کی ضد میں آتی ہے. اس نے کہا, زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی گئی. آپا کا متاثر جملہ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ لے آیا. ضائع نہیں کر رہی آپا, ثابت کر رہی ہوں. پتہ ہے اب درمیان میں کچھ نہیں رہا. اتنے سال گزر گئے, نہ ظلم یاد ہے, نہ مظلومیت, نہ منصب کی صورت آشنا, نہ مجرم سے کوئی قرابت. اب تو بس ایک جملہ ہے, یہ کون سی دودھ سے دھلی ہوگی, ایسی ہی نکلے گی. دیکھتا ہوں تم کتنی اچھی ہو اور کتنی الگ. نیکسٹ آرٹیکل. آج بے تحاشا تھک گئی. کام بھی تو بہت زیادہ تھا مگر ذائقہ لاجواب. انگلیاں چاٹ لینے کو دل کر رہا تھا. افضل سعید نے اس کے عکس کو دل میں اتارتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا. تو چاٹ لیتے, کسی نے روکا تھا. وہ ناک چڑھا کر بولی. وہ ہری لال مرچ لگ رہی تھی. پنڈلیوں پر کسا ہوا سرخ چوڑی دار پاجامہ, پیر میں انگوٹھے والی چپل, سبز قمیض, سرخ دوپٹہ جو کوٹے لپے سے سجا تھا. وہ سنگھار میز کے سامنے اسٹول پر بیٹھی خود کا ہر پہلو سے ناقدانہ جائزہ لے رہی تھی. کبھی سونے کے جڑاؤ گلو بند کو گھماتی, شہادت کی انگلی سے جھمکے کی کٹوری کو ہلکا سا چھوتی اور آئینے میں جھلمل کر رقص دیکھتی. میں پکانے والی انگلیوں کی بات کر رہا ہوں, آؤ ذرا ادھر. الفت نے آئینے سے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی. سفید ملائم لان کے کرتا شلوار میں پشت پر تکیوں کا ڈھیر لگائے افضل سعید لمبی سی ٹانگوں کی کینچی بنائے بہت آرام دہ حالت میں اسے مسلسل دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے. یاد رکھیے میں بے تحاشا تھکی ہوئی ہوں, چائے ختم کر کما پڑ کے سو جائیں. یار چار مددگار تھے تمہارے ساتھ, بی بی, نسیم اور چھوٹو, اور آج تو ان کی چھوٹی بچیاں بھی تو تھی نا. تم تو خالی سپرویژن کرتی رہی. وہ گھر میں ہوتے تھے تو ساری توجہ الفت کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر غیر ارادی طور پر رہتی تھی, اور یہ سب لاشعوری ہوتا. الفت چڑ جاتی. ایسے کھاجانے والی نظروں سے گھورتے ہیں, سیدھے پڑتے پیر بھی الٹے ہو جائیں, ہاتھوں سے چیزیں پھسل جاتی ہیں. میں گھر میں برقع پہن کر کام کروں گی کیا؟ ظالم, تمہیں گھورنے اور فدا ہونے کا فرق بھی نہیں معلوم. اتنی ناقدری نہ کیا کرو. محبت کا جواب محبت سے دینا تو تمہیں نہیں آتا. محبت کو محبت ہی سمجھ لیا کرو. وہ فوراً ٹوٹے لہجے میں شکوہ کا نہ ہوتے جواباً اس کا وہی ناک چڑھا کر اچھا تو آج اسی لیے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھے تھے میرے کاموں پر نظر رکھنے کے لیے. سپرویژن کرنی اتنی آسان ہے تو جناب ہر روز کیوں تھکاتے ہیں؟ ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر منہ ہی تو ہلانا ہونا ہے. آپ ایسے نہیں ویسے, یہاں نہیں وہاں. ہم شکایت کریں تو چار مددگار تھے نا. اس نے چبا چبا کر نقل اتاری. اچھا خفت مت ہو, اب اتنی قیامت لگ رہی ہو. میں نے تو پہلے کہا آج تم نے خوب کام کیا. تھک چکی ہو مگر تھوڑی ہمت ہمارے لیے بچا کر رکھتی نا. تو وہ اگلے کون سے میرے ابا کے ولیمے میں آئے تھے, آپ ہی کے ہوتے سوتے تھے. یہ بڑے بڑے آدمی, یہ لمبی عورتیں, بندے کی گردن دھک جائے. نظر قدموں سے سفر کرتی, اوپر تک پہنچنے میں 7.5 منٹ لگ جائیں. وہ ہر بار ان کے تمام اہل خاندان کی دراز کامتی کے لیے انوکھے ارشادات فرماتی تھی. افضل سعید کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی, کوئی بھی بات. وہ بوٹے سے قد کی سنہری گڑیا جیسی تھی. وہ جب اسے بیاہ کر لائے تو خاندان میں خوب چرچا ہوا. افضل سعید نے بابرہ شریف سے شادی کر لی ہے. الفت نے سنا تو برا مان گئی. نہ تو میں بابرہ ہوں, کہہ دے سب سے, اور نہ ہی شریف. تو کیا تم بدماش ہو؟ وہ نئی میری دلہن تھی. تب افضل سعید کو ٹیکا جھومر اور گھونگڑ کے بیچ سے پھوٹتی دبنگ آواز مزے دے گئی. کوئی ایسی ویسی؟ اس نے اپنی مساری کے لیے گھونگھٹ پلٹ دیا تھا. مجھے کوئی ہلکی نہ سمجھے, 1 منٹ میں جان ہتھیلی پر رکھ دیتی ہوں. یوں اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر چٹکیاں بجائیں. نہیں, آدھا منٹ بھی کافی ہے, بلکہ کچھ سیکنڈ بھی بہت ہے. افضل سعید نے حیران سہمی نگاہوں سے سر تسلیم خام کیا تھا. وہ کتنی خوبصورت تھی. بابرہ شریف والی مثال بس ایویں ہی تھی. وہ قیامت تھی. 5 منٹ کی قیامت بھی اتنی ہلاک تباہی لا سکتی ہے. افضل سعید اپنے دل کو پہلو سے نکل کر اس کے قدموں میں لوٹیاں لگاتا دیکھ ششدر تھے. آپ پھر کہاں کھو گئے ہیں؟ چائے ختم کریں, میں نے گرم کر کے لا کر نہیں دینی. میرا اپنا سر پڑ رہا ہے, اور یہ کام کرنے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کی 80-82 کی وجہ سے ہے. افضل سعید نے چائے کا کپ ہونٹوں سے دور کیا, گھونٹ بھی نگلا اور ہنسی بھی روکی.
پھر وہی 80-82. 80-82 نہیں ہوتا, 80-83 ہوتا ہے. اسی ہم, تسی تم کے لیے ہوتا ہے. 5 سال ہو گئے یار, اتنی مشکل نہ سمجھنے والی زبان نہیں ہے پنجابی. تو میں نے کہا پنجابی کو برا کہا ہے, مگر جب آپ کے خاندان کے لوگ تیز تیز بولتے ہوئے 80-80 کرتے ہیں نا, تو 83-85-86 تک فوراً پہنچ جاتی ہوں. 87-88-89. وہ خاصی چڑے ہوئے انداز میں بولی, بالوں میں ٹھونکی ہوئی پنیں کھول رہی تھی. افسر سعید نے اپنے فلک شگاف کہہ کو بمشکل روکا. ساتھ کے کمرے میں بچے سو رہے تھے. ادب آداب تو ہم اردو بولنے والوں کے ہاں ہوتے ہیں. آئیے جائیے بیٹھیے, آپ لوگوں کی تو گنتی پوری نہیں ہوتی. افضل نے جی بھر کر اس کو دیکھا. وہ ایسے ہی انہیں چڑھایا کرتی تھی. مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہو ہے نا, اب بس کرو, لائٹ بند کر دو. میں نہیں کری لائٹ بند, آپ کو سونا تو سو جائیں. سارے دن مصروف رہی, اتنے دن پہلے سے تیاریاں کی, کپڑے بنوائے, ضد کر کے سونے کا سیٹ لیا, ایک منٹ انتظار کیا کہ کب ان سب چیزوں کو پہنوں گی, اور ابھی تو میں نے خود کو جی بھر کے دیکھا نہیں کہ آج میں کیسی لگ رہی تھی, اور آپ کہتے ہیں لائٹ بند کرو. اس نے ناراضی سے پوری کتھا سنائی اور صاف انکار کرتے ہوئے ان کے لہجے کی نقل اتاری. تو یار آؤ نا ادھر, میں بتاتا ہوں نا تم کیسی لگ رہی تھی, کیسی لگ رہی ہو. وہ کپ سائڈ پر رکھ کر اٹھ بیٹھے, ہاتھ بڑھایا کہ وہ ہاتھ تھام کر بیڈ تک آ جائے, مگر کہاں, آگے الفت تھی جسے افضل صحیح سے ذرا الفت نہیں تھی. زور زور سے نفی میں سر ہلایا, پھر سنگار میں اس کی دراز کھول کر سرخ خون رنگ لپسٹک پکڑ لی. رات کے 11 بجے یہ میک اپ اتارنے کا ٹائم تھا, مگر اس نے پہلے لب واک کر کے لپسٹک کی تہ جمائی. بندے بال کھول چکی تھی, پہلے سارے دائیں جانب ڈالے, پھر بائیں, نہیں سیدھے پیچھے چھوڑ دیے. بتائیں کہاں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. چھوڑو یار, یہاں بستر پر آ جاؤ, میرے بازوں پر بکھیر دو, اس سے بڑھ کر اچھے کہاں لگ سکتے ہیں. ان کا انداز اب منت بھرا سا تھا, کچھ ہارا سا. ہاں بس آپ کے یہی الٹے سیدھے مشورے, آرام سے لیٹ جائے, مجھے جب سونا ہوگا تو لیٹ جاؤں گی. وہ ہر درمی سے کہتے ہوئے اب بالوں میں برش پھیر رہی تھی. افضل سعید اس کے مزاج کے سب رنگوں سے واقف تھے. بیڈ پر اوندے گر گئے, سر پہ تکیا رکھ لیا. الفت کی گنگناہٹ مگر نمایاں تھی.